السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین اسلام۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے بعد کس طرح حلیمہ سعدیہ کی گود میں گئے اور کس طرح حلیمہ نے ان کی پرورش کی اور کیوں کی۔ کیا وجوہات تھیں کہ حلیمہ سعدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے چنا گیا، کیوں ان کی پرورش وہاں مکہ میں نہ کی گئی، اور حضرت بی بی آمنہ نے ان کی پرورش کے لیے ان کو مکہ میں کیوں نہ رکھا۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی آگاہی حاصل ہو سکے۔ دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت مکہ شہر کی آبادی تقریباً 10,000 تھی۔ مکہ کے امیر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے دے کر دائی یعنی ویٹ نرسز رکھا کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے جو انہیں اپنے گاؤں میں لے جاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کی آب و ہوا میں اکثر چھوٹے بچے، نیو بورن بیبیز جو ہوتے تھے، وہ بیمار ہو کر فوت ہو جایا کرتے تھے۔ دیہات کی آب و ہوا چھوٹے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوا کرتی تھی اور بچوں کو اعلیٰ عربی زبان سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ جس طرح عرب کے امیر لوگ اپنے بچوں کے لیے دائی ڈھونڈا کرتے تھے، اسی طرح دیہات کی عورتیں جو دائیاں بننے کے لیے تیار تھیں وہ بھی سال بھر مکہ آتی رہتی تھیں کہ کوئی بچہ مل جائے تو اس کی دیکھ بھال کر کے انہیں بدلے میں کچھ پیسے، کچھ گفٹس، کچھ تحفے مل جائیں۔ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں اسی غرض کے ساتھ اپریل 571 کے آخری دنوں میں مکہ آئیں اور حلیمہ سعدیہ انہی عورتوں میں سے ایک عورت تھی۔ بنو سعد قبیلہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ مختلف موسم، مختلف مقامات پر گزارتے تھے۔ بچے سارا دن بھیڑ بکریاں چراتے اور آپس میں کھیل کود کر کے گزارا کرتے تھے، اور عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی تھیں اور خاندان کے باقی افراد کی دیکھ بھال کرتی۔ یہ لوگ کھجور اور دودھ پر گزارا کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات انہیں سبزیاں اور گوشت بھی کھانے کو مل جاتا تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار تھی۔ بنو سعد کی عورتیں مکہ آئیں تو ان کے گھروں میں گئیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمت انجام دے چکی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ بنو عبد المطلب کے گھروں میں آئیں تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، اور حلیمہ کو پتہ چلا کہ اس بچے کے والد عبداللہ وفات پا چکے ہیں، تو سوچنے لگی کہ 3 بچے کو لے کے جاؤں گی تو شاید مجھے اچھے پیسے اور اچھے تحفے بھی نہ ملے، جیسے باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں کیا کرتے ہیں تو دوسرے بھلا کیوں کریں گے۔ حلیمہ تو پہلے ہی ایسے گاؤں سے آئی ہیں جہاں کافی عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ کافی سخت مشکل میں ہیں۔ ان کا گدھا سب سے کمزور تھا، مکہ آتے ہوئے سارے قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ باقی لوگ سارا رستہ اس وجہ سے تنگی محسوس کر رہے تھے، لیکن اسی گاؤں سے ہونے کی وجہ سے اس کو ساتھ لے جانا بھی ضروری تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بھی تھا جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی اسی وجہ سے ساری رات سو نہیں پاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ اس بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اونٹنی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ گھر کے سارے افراد اپنی بھوک مٹا سکیں۔ حلیمہ سعدیہ اور گھروں میں بچہ لینے کے لیے گئیں، لیکن ان کی صحت اور ان کی حالت کو دیکھ کر کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ اس کی کمزور حالت ہی اس کی خوش قسمتی ہے۔ حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا، پھر ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے کو ہی لے لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر حارث بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی ملاقات ان کے بچے کے دادا سے ہوئی، یعنی عبد المطلب سے ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، اے دائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ حلیمہ سعدیہ۔ عبد المطلب نے کہا، واہ واہ، حلیمہ بھی اور سعدیہ بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو گئی تو کمال یہ ہے کہ حلیمہ کا مطلب ہے نرم اور اچھے دل والی، اور سعدیہ کا مطلب ہے اچھی قسمت والی۔ حضرت عبد المطلب اسی طرف ایک اشارہ دینا چاہتے تھے۔ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو حلیمہ کے پاس لائیں۔ پیارا بیٹا اس وقت ایک سبز رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں نے بچے کو گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو بچے کو اتنا خوبصورت دیکھ کر اس سے دل و جان سے پیار کرنے لگی۔ اتنا پیارا بچہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھتی ہی جاؤں اور اس کے ماتھے پہ پیار کرتی جاؤں اور بس اس کو دیکھتی جاؤں۔ پھر انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور اس وقت رسول اللہ کی عمر صرف 8 دن تھی۔ بی بی آمنہ نے رسول اللہ کو حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ غلاموں اور غریبوں پر احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں
مکہ میں خیمہ میں گزری، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں میں جانا تھا۔ کسی کو بچہ ملا تھا اور کسی کو نہیں ملا تھا، لہٰذا جب تک ان کا یہ کام پورا نہ ہو جاتا تب تک ان کو وہاں اسٹے کرنا تھا۔ انہوں نے 3 دن 3 راتیں وہاں پہ مکہ میں اسٹے کیا، اور حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ میں نے محمد کو دودھ پلایا تو اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے بیٹے کے لیے ہی میرا دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پی لیا۔ میرے لیے ایک بڑا ہی خوشگوار احساس تھا اور ایک حیرت تھی۔ حارث اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی ایک لمحہ میں بدل گئی۔ میں اور حارث نے دودھ پیا، اپنی بھوک اور پیاس بجھائی، اور ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا اور ہم سکون کی نیند سو۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، خدا کی قسم ہم بہت ہی برکت والا بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اب سب سے آگے تھا۔ حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا گدھا خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا مشکل تھا، اب اس کو پکڑنا مشکل ہے۔ رسول اللہ کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری بھیڑ بکریاں خوب دودھ دیتی تھیں۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے۔ جب میرے جانور روز بروز موٹے تازے ہوتے جا رہے تھے تو تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں جانا اپنی بھیڑ بکریاں لے کر جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ میں نہیں بلکہ فرق تو وہ خوش قسمتی ہے جو میرے حصے میں آئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں میں محمد کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی، اور ایک روز میرا دھیان نہ رہا اور شیما اپنے رضائی بھائی کو تپتی دھوپ میں بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ریوڑ کے پاس لے میں تلاش میں نکلی اور شیما تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں شیما کو ڈانٹنے لگی کہ اتنی گرمی میں تم بچے کو ساتھ لے کر دور آ گئی ہو، اگر وہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، اماں جان گرمی کیسی ہے، بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہے، جہاں ہم جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے اور ہم پہ سایہ کیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن پہلے سے بہت بہتر تھا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ سارا گاؤں ہی محمد سے بہت پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا تھا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحت مند ہو جاتا تھا۔ انسان ہی نہیں جانور بھی اس رحمت سے محروم نہیں۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تھا تو وہ محمد کے پاس لاتے اور ان کا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو وہ جانور بھی تندرست ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ میرے پاس سے گزرا اور ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی اور محمد کے ماتھے پہ پیار کیا اور بکریوں میں واپس شامل ہو گئی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جانور بھی ان سے پیار کرتے تھے۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک خاص بچہ ہے۔ اس کا چہرہ بہت روشن تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ میں جتنا عرصہ محمد میرے پاس رہے ہیں کبھی بستر گندا نہ کیا، کبھی آپ کے کپڑے خراب نہ ہوئے، اور مقررہ وقت پر حاجت کے لیے جاتے تھے۔ ان کی صفائی ستھرائی بہت ہی اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچہ ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمنہ اور عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچہ مجھ سے دور جائے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا کہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اسی لیے بچہ ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ بار بار کہنے پر بی بی آمنہ راضی ہو ہی گئیں اور ایک بار پھر ہم ان کے بچے کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔ بہت خوش تھے کہ وہ پیارا بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ محمد نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد بھی اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور شیما بیان کرتی ہیں کہ محمد بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت سے ان کے ارد گرد ہی رہتی تھیں۔ سعدیہ بتاتی ہے کہ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔
تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دو نورانی صورت والے سفید لباس پہنے ہوئے وہاں آئے اور وہ محمد کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے اور انہوں نے محمد کا سینہ کھولا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا، اماں وہ دو آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد کے پاس پہنچی اور دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ادھر ہی میرا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد سے پوچھا تو اس نے کہا، سفید کپڑے پہنے ہوئے دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے اور میرا سینہ چاک کیا یعنی کاٹ دیا اور میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ میرا دل نکالا ایک تشت یعنی ٹرے میں رکھا اور پانی سے دھویا، پھر واپس میرے دل سینے میں رکھا اور میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دونوں آسمان کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے محمد کی قمیض کا دامن اٹھا کر دیکھا تو ان کے سینے پہ کوئی نشان نہیں۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور انہیں گلے سے لگایا اور انہیں بار بار پیار کرتی رہی اور ان کا چہرہ تکتی رہی۔ 100 بار خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے۔ ہم بہت پریشان تھے اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے حارث سے کہا، کہیں ہمارے قریشی بھائی ہمارے قریشی بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی والدہ کے پاس اس کو چھوڑ آئے۔ میں اور حارث محمد کو لے کر مکہ آئے، بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم اب آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ کو سینہ چاک ہونے والی بات بتائی اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بی بی آمنہ نے کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پہ کوئی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں چلی گئیں اور اب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ کی خوبصورت یادیں ہیں اور رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت باتیں ہم نے کی ہیں رسول اللہ کی زندگی اور ان کے بچپن کے واقعات، ان کے بچپن کی ایک کہانی، ان کے بچپن کا ایک قصہ جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح رسول اللہ اپنے ابتدائی 8 دن کے بعد حلیمہ سعدیہ کی گود میں چلے گئے اور ان کو گاؤں میں کیوں بھیجا گیا اور کیا وجوہات تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکات کس طرح سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سارے گاؤں والے کس طرح سے اس بات کو تسلیم کرنے لگے کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں تھے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت اور برکت کا باعث تھے۔ اور اگر آپ مزید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ کے ساتھ جڑے رہیے اور ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔